یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سورہ النساء کی ایک آیت بات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو فإنهم يعلمون كما تعلمون، تو بے شک ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسا کہ تمہیں پہنچی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس چیز کی کہ جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ مفسرین نے اس آیت پاک کے شان نزول کے لحاظ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں ہزیمت کا سامنا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام ایک بلند پہاڑ پر حضور تشریف لے گئے۔ ابو سفیان نے نبی پاک علیہ السلام کو آواز دیتے ہوئے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جو زخم پہنچے ہیں نا تو وہ ہمارے زخموں کا بدلہ ہے، کیونکہ بدر کے اندر مشرکین مارے گئے تھے اور 70 مشرکین جو ہے وہ قید کر لیے گئے تھے۔ تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ تو ابو سفیان نے نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو زخم آپ نے ہمیں پہنچائے تھے نا، آج اس جنگ کے اندر جو زخم آپ کو پہنچے ہیں تو یہ ان زخموں کا بدلہ ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ جنگ ایک کنویں کی طرح ہے، کنویں کے ڈول کی طرح ہے کہ جس کا ایک دن ہمارا ہوتا ہے اور ایک دن تمہارا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میرے صحابہ ان کو جواب دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان سے فرمایا کہ سنو، تم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے بارے میں اور حضور کے اصحاب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ہم اور تم برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہارے مقتولین سارے کے سارے جہنمی ہیں اور ہمارے مقتولین سارے کے سارے جنتی ہیں۔ جو اسلام کے نام پر اپنی جان دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا تمہارا تو نہ دنیاوی کوئی مقصد ہے نہ کوئی اخروی مقصد ہے۔ اور ساتھ ہی ابو سفیان نے یہ لفظ کہا کہ ہمارا عزا ہے تو تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان سے کہو ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا ہبل بلند ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، فرمایا اللہ ہمارا سب سے بڑا ہے اور وہی سب سے بڑی بزرگی والا ہے۔ ابو سفیان نے پھر سے کہا ہماری اور تمہاری ملاقات بدر صغریٰ کے اندر ہوگی، اور مسلمانوں کو زخمی ہونے کے باوجود اس موقع پر مسلمانوں پر ایک اونگ طاری ہو گئی، اور اس موقع پر سورہ آل عمران کی یہ آیت پاک اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اور دوسری یہ آیت پاک ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، یہ دونوں آیتیں اس وقت نازل ہوئی اور
अब आयत पाक के मफ़हूम को सामने रख कर जब इसका तर्जुमा करते हैं तो फिर माना ये बनता है कि ऐ अहले इस्लाम, तुम जख्मी हालत में हो, तुम्हारे जख्मों से अभी खून रिस रहा हो, लेकिन जब तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और अल्लाह का इज़्ज़त इस कैफियत में भी मिल जाए कि उठो और तलवारें लेकर दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हो जाओ और दुश्मनों का मुकाबला करो, तो फिर भी तुम काफिरों का पीछा करने में हिम्मत ना हारना। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर जब दोबारा से मुसलमानों को फरमाया ना कि तुमने उठकर अब काफिरों का मुकाबला करना है, और उस वक़्त कैफियत ये थी कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन में अभी जिन सहाबा को जख्म लगे थे अभी वो जख्म तरोताज़ा थे, कोई अभी अपने जख्मों के ऊपर पट्टियां कर रहा था, कोई मुख्तलिफ जो उस दौर के अंदर मुआलिजीन के इलाज थे वो कर रहे थे, अभी पहले जख्म भरे नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों उठो, हमने दुश्मन के लिए फिर से निकलना है। क्या मजाल है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन में से कोई उठकर ये हुजूर की बारगाह में अर्ज करे कि या रसूलल्लाह अभी तो पहले जख्म तो सही नहीं हुए हैं, नया हुक्म आ गया है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान फरमाया तो सहाबा इकराम ने तमाम इलाज मुआलजे एक तरफ रख दिए और अर्ज किया हुजूर ये एक हुक्म है, अगर हमें पूरे आलम कुफर के साथ लड़ने का भी आप हुक्म इरशाद फरमाएं तो हम हाजिर हैं। इन तकुनु तालमूना फइन्नहुम यालमून, दोनों लश्करों के अंदर दोनों अतराफ से हमला होता है, वो भी अहले अरब है ये भी अहले अरब है। मिजाज की सख्ती और मिजाज की एक तलखी जो है वो दोनों की बराबर है, लेकिन इधर जो है उस मिजाज की सख्ती के साथ साथ इस्लाम की कुव्वत भी है, ईमान की कुव्वत भी है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दिलों के अंदर। लेकिन फर्क ये है कि लड़ने वाले दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन एक ग्रोह का लड़ना ना दुनियावी कोई फायदा रखता है ना उखरवी कोई फायदा रखता है, और एक वो है कि जो अगर लड़ते लड़ते कामयाब हो जाएं, दुश्मन पर गालिब आ जाएं और दुश्मन को मगलूब कर लें फिर भी उनकी कामयाबी है, और अगर लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो फिर भी उन्हीं की कामयाबी है। इसलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन रिवायत के अंदर आता है कि जब सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मायत और सोहबत के अंदर और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत में किसी गज़वे के लिए निकलते और अगर किसी सहाबी को कोई तीर लग जाता या जख्म का या नेज़े का जख्म लग जाता तो सहाबा इकराम की जुबान पर यानी आखिरी लफ्ज़ ये हुआ करते थे कि फुज़्तु बिरब्बिल काबती, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। यानी जिस्म का जख्मी हो जाना और जान का निकल जाना अगर इस्लाम के रास्ते के अंदर हो तो फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ये नारा लगा कर दुश्मन के सामने चले जाते थे कि अगर बच गए तो फिर भी रब्बे काबा की कसम कामयाबी हमारी है, और अगर कत्ल कर दिए गए शहीद कर दिए गए तो फिर भी रब्बे काबा की कसम कामयाबी हमारी है। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम उस चीज की अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि जिसकी वो उम्मीद नहीं रखते। और मुसलमानों को उम्मीद अल्लाह की बारगाह से होती ही क्या थी, यही उम्मीद होती थी कि अगर इस जंग के अंदर शहादत का रुतबा मिल जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन पर मर मिटने का जज्बा रखते हुए अगर जान आखिरी के हवाले हो जाए तो इससे बढ़कर और चाहिए क्या है। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब शहीद को अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में लाया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा क्या शहीद अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में आज बता कि तेरी क्या उम्मीद है, क्या तमन्ना है कि जो तेरी आरज़ू को तेरी तमन्ना को पूरा किया जाए। जन्नत की नियामतें और जन्नत की तरह तरह के इनामात से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बावजूद
جب اس شہید کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو عرض کرے گا مالک آج میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے پھر زندہ کر اور زندہ ہو کر میں تیرے نام پر پھر سے ایک مرتبہ جان مال کے آ جاؤں۔ اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے اندر اور انعامات اور اکرامات کے اندر وہ لذت اسے نہیں ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کٹ بننے میں جو لذت ملتی ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شہید اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور شہید ہونے سے پہلے جب لڑتا رہتا ہے اور اس کے جسم پر زخم لگتے رہتے ہیں، زخم پورے کا پورا جسم جو ہے وہ چھلنی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر شہید ہو جائے تو اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ہم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہو، اس سے زیادہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی جان اللہ رب الجلال کے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی برسات اس کے اوپر ہو رہی ہے، اور جب وہ ان کیفیات کو دیکھتا ہے نا تو پھر جسم کٹ بھی رہا ہو تو جسم کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جس ذات پاک پر وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے وہ اس کے انوار و تجلیات کو اپنی نگاہوں کے سامنے تک رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے مراد خود دیدار الہی کی جھلکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے یہ مراد ہے کہ جہاں کسی محبوب کے حسن اور اس کے جمال کا عکس اور نقش جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے نا تو پھر جسم کٹ بھی جائے تو کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، وہ اپنے یار کے دیدار کی لذت کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت زلیخا کو طعنہ دینے والی عورتوں کو جب حضرت زلیخا نے دعوت کی نا، دسترخوان پر طرح طرح کے پھل اور فروٹ رکھ دیے گئے اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھر چھری بھی دے دی گئی اور کہا کہ یہ فروٹ کاٹ کر کھائیں، اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے صرف ایک نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ پھل کاٹتے کاٹتے پھل تو ہاتھوں سے گر گئے اور چھریاں جو ہے وہ ہاتھوں پہ چل پڑی، خون نکل آئے اور جسم کٹ گیا اور خون رس رہا ہے، لیکن کوئی ہائے بائے نہیں کیا، یہی کہا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان سب نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ جو ہماری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے یہ تو ہمیں کوئی بشر نہیں لگتا، یہ تو رب کا کوئی مقرر فرشتہ لگتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک صورت اور اس صورت کی ایک جھلک کا یہ عالم ہے، یہ دیکھنے والی ہاتھوں سے فروٹ پھینک دیں اور ہاتھ کٹ جائیں تو ہاتھوں کے کٹنے کا احساس نہ ہو، رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت اور دیا ہوا حسن و جمال، اس کی ایک اگر جھلک پڑے تو لوگوں کی کیفیات یہ ہو جاتی ہیں، خواتین جو نازک مزاج اور نازک طبع ہیں ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، تو مردان عرب جن کے سامنے جمال مصطفیٰ بھی ہو اور دیدار الہی بھی ہو تو پھر انہیں رب تعالیٰ کے نام پر کرتے ہوئے کیسے احساس ہو سکتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، کہاں وہاں اور تو نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور وہ بھی اتفاقی امر ہوا، اتفاقی وقوع ہوا، اور یا رسول اللہ آپ کا حسن و جمال وہ ہے کہ صبح قیامت تک جنہوں نے دیکھا وہ تو نذرانہ ایک عقیدت اپنی جان کا تو پیش کر چکے، لیکن صبح قیامت تک آپ کے فقط حسن و جمال کے نقش کو اور تصور کو اور خیال کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے مردان عرب اپنی جانوں کے نذرانے دیتے رہے ہیں، اور یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری اور اسلام کے تحفظ اور اسلام کے دفاع کے لیے آج بھی لوگ اہل اسلام اہل ایمان اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اور صبح قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی امت کا
یہ قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ سے اپنی جان کا نذرانہ دینے والوں کو رب کی بارگاہ سے رب تعالیٰ کی رحمتوں کی بھی امید ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی بھی امید ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ایمان والو اور بے ایمانو تم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایمان والے اگر کٹ بھی جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کو وہ کچھ ملتا ہے جو کافروں کی امید بھی نہیں ہوتی، جس کو کافروں کا جو ہے وہ تصور اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔